قوم عاد کا قصہ۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے ہے۔ پھر اس کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید میں کہیں عاد اولیٰ بھی آیا ہے، کیونکہ عاد ثانیہ قوم ثمود کو کہتے ہیں۔ یہ قوم پھیلتی گئی یہاں تک کہ اس قوم نے 13 خاندانوں کی شکل اپنا لی۔ قوم عاد کے یہ 13 خاندان عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک بستیوں میں آباد تھے۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، وہاں ہر قسم کے باغات تھے۔ ان بستیوں میں رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بنائے گئے تھے۔ قوم عاد بڑی قد آور اور مضبوط بدن والی قوم تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زادکم فی الخلق بسطہ، اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑا جسم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے، مگر ان کی ٹیڑھی سمجھ اور ٹیڑھی عقل نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا۔ اپنی قوت اور طاقت اور شان و شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر من اشد منا کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی، اس رب کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ہود علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فرمایا کہ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو اس طرح حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے نسبی بھائی ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کر لو اور ظلم و ستم چھوڑ دو، انصاف اور عدل اختیار کر لو۔ مگر یہ لوگ اپنی دولت اور قوت کے نشے میں سرشار تھے، بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی۔ ان کی سرسبز زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئیں، باغات جل گئے، مگر اس پر بھی یہ لوگ شرک اور بت پرستی سے باز نہ آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور سخت عذاب ان پر بھیجا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یعنی کہ 8 دن اور 7 راتوں تک ان پر شدید قسم کی آندھی کا سخت عذاب مسلط ہوا، جس نے ان کے رہے سہے باغات اور محلات کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ ان کے آدمی اور ان کے جانور ہوا میں اڑتے اور پھر پٹخ کر زمین پر گرا دیے جاتے۔ اس طرح یہ قوم پوری کی پوری ہلاک کر دی گئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یعنی قوم عاد جو جھٹلانے والی تھی، ہم نے ان کو سرے سے ختم کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے اور کفر و شرک میں مبتلا رہنے پر جب ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو ہود علیہ السلام اور ان کے رفقا اور ساتھیوں نے اللہ کے حکم سے ایک دائرے میں پناہ لی۔ یہ عجیب بات تھی کہ اس طوفانی ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منہدم ہو رہے تھے، مگر یہ ہوا جب دائرے میں داخل ہوتی تو نہایت ہی معتدل بن کر داخل ہوتی۔ جو ہوا قوم عاد کی تباہی کا سبب بنی، وہی ہوا حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے رفقا کے لیے رحمت تھی۔ ہود علیہ السلام کے سب رفقا عذاب کے نازل ہونے کے وقت اسی دائرے میں مطمئن بیٹھے رہے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ قوم عاد کے ہلاک ہو جانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے رفقا مکہ معظمہ منتقل ہو گئے اور پھر وہیں وفات پائی۔ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی
اور کفر و شرک کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا اور ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، اور یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی قائم ہے۔